پروگرام لیٹس ٹاک اور میں انجم رضوی خواتین حضرات یہ پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ سارے سوالات جو میرے ذہن میں ہوں اور جو آپ مجھے بذریعہ ای میل بھیجتے ہیں ان کے جوابات تلاش کیے جائیں، اور اس حوالے سے اسٹوڈیو میں معزز شخصیات کو بلایا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے، اور پروگرام کے ختم ہوتے ہوتے اگر کسی خاص نتیجے پہ نہ بھی پہنچیں تو ہماری سوچ کے زاویے کم از کم درست سمت کی طرف گامزن ہو جائیں، اور اس طرح سے شاید ہمیں اپنے سوالات کے جوابات مل جائیں۔ سوچ ایک ایسی چیز ہے جو انسان میں زندہ رہنی چاہیے، بلکہ جو چیز جانور سے ممیز کرتی ہے انسان کو اس کی سوچ ہی ہوتی ہے۔ ڈیکارٹس نے بھی کہا تھا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں زندہ ہوں، زندہ ہونے کی دلیل یہ ہے۔ تو لہٰذا زندہ قوموں کی طرح، زندہ افراد کی طرح سوچ کا جو ایک پروسیس ہے اس کو کبھی بھی ڈسکنٹینیو نہیں ہونا چاہیے، اور اسی سے مسائل کا حل بھی ملتا ہے، سوالات کے جوابات بھی ملتے ہیں، اور آگے بڑھنے میں مدد بھی ملتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت کئی مسائل ہیں، ظاہر دہشت گردی کے بھی اتنے واقعات ہو چکے ہیں سب ہیں، لیکن آج کا ہم موضوع لے رہے ہیں یہ جو پارلیمنٹ نے ایک نئی امینڈمنٹ کی تھی توہین عدالت کے زمرے میں، اور اس کے بعد اس کو صدر نے اس کی توثیق بھی کر دی، دستخط بھی کر دیے، اور دوسرا دوہری شخصیت کا بل بھی پیش ہونے والا، دوہری شہریت کا بل بھی پیش ہونے والا ہے، ڈول نیشنلٹی کا۔ اس پہ بھی کچھ کھل کے بات کریں گے کیونکہ آراء مختلف ہیں، مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیے رائے عامہ دو حصوں میں بٹ چکی ہے، لہٰذا کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں ان تمام چیزوں کے جوابات بھی تلاش کریں۔ میرے آج کے معزز مہمان نامور وکیل ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ کے ماہر قانون ہیں، دا لا میگزین کے چیف ایڈیٹر ہیں، خود بھی بہت اچھے تجزیہ کار ہیں، جناب جاوید صدیقی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب، اور بہت بہت شکریہ ونس اگین جوائننگ می صاحب۔ یہ پہلے تو یہ جو توہین عدالت کا یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ راجہ پرویز اشرف کو بچانے کی پوری کوشش ہوگی، کچھ وزراء جو ہیں مطلب اس میں جو امیونٹی آ رہی ہے وہ تو بالکل ڈاؤن دا لیول ہر ایک میں آتی چلی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ امیونٹی کا چکر میں ابھی تک اس لیے نہیں سمجھ پایا کہ جب غور سے دیکھیں آپ تو کسی آپ سرکاری ملازم کو، سینئر بیوروکریٹ، اس پہ کوئی آپ چارج یعنی اس کے متعلقہ محکمہ، فوج پہ تو کسی افسر پہ آپ کر ہی نہیں سکتے، فوج اپنا کہتی ہے، اس کے بعد اب یہ صدر پہ تو تھا، اس کے بعد گورننس پہ تھا، اب وزراء تک جو ہیں امیون ہونا شروع ہو گئے۔ تو مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں جہاں آپ کی بیکنگ اگر مضبوط ہے تب تو آپ امیونٹی لے رہے ہیں۔ ایک غریب آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کو تو جب جی چاہتا ہے پولیس بھی پکڑ لیتی ہے، عدالت بھی کال ان کر لیتی ہے۔ کیا انجم صاحب، مطلب یہ اتنا بڑا مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بیک وقت کئی ادوار میں رہ رہے ہیں، یعنی مونارک کا ایٹیچیوڈ بھی ہے، پھر قرون وسطیٰ کی مثالیں دے کے لوگ خلفاء کی اور عباسی ان کی باتیں بھی کرتے ہیں، جو کہ کافی چیز اتنی صحیح نہیں بھی ہوتی، اور ماڈرن زمانے کی ڈیموکریٹک پارلیمنٹری ڈیموکریسی جس سے 700-800 سال لے کے کس میچورٹی پہ پہنچی ہے، اور باقی یورپین ہسٹری میں 300 سال 400 سال لے کے اس سے آگے بڑھ کے ہم باتیں کرتے ہیں۔ جوڈیشری بھی ہر دور میں اپنے انداز سے پنپی ہیں، مگر ہم ہیئر ہیں فی الوقت وہی برٹش جوڈیشری کے جس نے ہمیں ایکٹ دیا کلونیل رول کے۔ تو اس وقت اگر کنٹمپٹ آف کورٹ کی بات اگر تھیوریٹیکلی کر لیں تو یہ سویلائزڈ ملکوں میں یہ کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، دیر از نو کانسیپٹ آف کنٹمپٹ آف کورٹ ایز سچ۔ مگر ابھی آپ نے جیسے کہا کہ ہم بیک وقت کئی ادوار میں، بہت خوبصورت بات کی ہے، مطلب ہمارا مائنڈ سیٹ بیک وقت فیوڈل بھی ہے، ایگزیکٹلی کلونیل بھی ہے نا، اور اس کے بعد قرون وسطیٰ سے بھی ہم اپنا تعلق جوڑ کے اور وہاں پہ بھی کہیں پرائیڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب تو ایک تو بڑا مخصوص مائنڈ سیٹ ہے۔ تو جس معاشرے میں دوسرے کو ریڈیکیول کر کے اپنی بات منوائی جاتی ہو، وہاں پہ تو کہیں نہ کہیں کنٹیمپٹ یا کچھ اس طرح کا تو قانون آنا چاہیے نا۔ کنٹیمپٹ بڑا ایک اس کی تاریخ کیا ہے، پہلے یعنی کس کی بے عزتی ہو گئی یا کس پہ اثر انداز ہو گیا، کنٹیمپٹ انگریزی کا لفظ ہے۔ کنٹیمپٹ دیکھیے اس کی ہسٹری ہے، آج بھی آپ زیادہ واقف ہوں گے کہ انگلینڈ میں کنگز کورٹ کہلاتے ہیں۔ جی تو یہ کانسیپٹ وہاں سے نکلا تھا کہ جب اصل میں ججز جو ہوتے تھے وہ کنگز کورٹ کے، تو اگر کوئی بے عزتی ججز کی ہوئی تو انفیکٹ وہ مونارک کی ہوتی تھی، اور اس کی سزا انیشلی شاید موت بھی تھی رومن لا میں، اور پھر کسی برٹش کامن لا کے سسٹم میں آج ان کے یہاں کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ ایز سچ از ٹوٹلی
नॉट अवेलेबल। मगर वहाँ पे जुडिशरी पे इतना क्रिटिसिज्म पे तो नहीं तो होता। जुडिशियरी कहीं या आपके नजर आती है? मैंने तो किसी जज की तस्वीर नहीं देखी नहीं किसी देखी। अखबार में नहीं। मैंने जब अभी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड यूज्ड टू एक्ट एज समथिंग लाइक दैट, और उनके सुप्रीम कोर्ट अभी कोई 5-7 साल पहले बना है, इस अरसे में वहाँ तकलीफ हुई कि भाई ये पुराने ट्रेडिशन के तहत जो सुपीरियर जुडिशरी है वो इससे काम नहीं चल रहा, तो सुप्रीम कोर्ट अमेरिकन पैटर्न पे बनाया जाए। तो शायद वहाँ का जो सबसे डेली टेलीग्राफ या इस किस्म का मशहूर अखबार है, तो हफ्ते में वो एक 4 पेजेस द लॉ के हिसाब से निकालता है। उसके अंदर जो मैंने जजेस के कार्टून्स देखे हैं, उसके अंदर जो जो मजाक उड़ाते हुए देखा है, होता है। यस मिनिस्टर के साथ साथ जजेस के भी मजाक उड़ते हैं। पॉइंट मजाक का नहीं है, पॉइंट ये है कि ऑर्डर का ना मानना। अच्छा, ऑर्डर वो तो कंटेम्प्ट होगा ना। नहीं, देखिए अगर कोर्ट का आप हुक्म नहीं माने। नहीं, वो तो कंटेम्प्ट हमारे रूल लॉ के हिसाब से तो है, हम तो हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमें तारीख में ऐसा कहीं मिलता ही। हम तो ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट ने चार्ल्स फर्स्ट का, क्योंकि उसने 10 साल तक ना असेंबली बुलाई ना उसने और सब पे टैक्सेस वगैरह लिए, तो उसको पार्लियामेंट में बिठा के 60 मेंबरान की जुडिशरी ने उसका सरकलम करवा दिया। तो ये मोनार्की की इम्यूनिटी भी यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरह से चली, कि हालांकि मोनार्क साहब वो हैं और पार्लियामेंट। तो इस तसल के बाद जो चीज आज ये आपने एक अच्छा नुक्ता, मैं ये अभी पार्लियामेंट के ऊपर बहुत अच्छा नुक्ता आपने उठाया है कि पार्लियामेंट ने उसको बुलाया और पार्लियामेंट ने कोर्ट वहीं कायम किया, यानी जजेस को वहाँ बुलाया चेंबर में। और जजेस अलग नहीं थे, जजेस आज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट थे, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ, अच्छा, ये उन्होंने किया और उन्होंने हुक्मनामा जो भी उसकी फांसी का था सब किंग ने यही क्लेम। उनके पास 1215 का एक डॉक्यूमेंट था जिसको वो रेफर करते थे बार बार, मैग्ना कार्टा। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा मैग्ना कार्टा किस्म की चीज है ही नहीं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। नहीं, वो गवर्नमेंट पब्लिक मैग्ना कार्टा भी दैट वाज एन एग्रीमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। मोनार्क उसने अपने कुछ राइट फ्यूडल्स को दिए, अवाम नहीं, फ्यूडल्स को दिए कि तुम टैक्सेस इस तरह से समथिंग लाइक। वो एक डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पड़ी उस मॉडर्न डेमोक्रेसी की जुडिशरी की जो आज इंग्लैंड में है और जो हमें वदीयत हुई एज ए कॉलोनियल सब्जेक्ट्स। तो आज हम जो बातें कर रहे हैं ना इस वक्त, अव्वल तो ये मौका इस किस्म का नहीं है कि आप इतने सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी हो गए हैं कि आज की तारीख में आप सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट यानी बोथ ऑल इंस्टीट्यूशन इतने नेसेंट स्टेज पे हैं। जहनी तौर पे आपने कहा कि जहन से सोचते हैं तो जिंदा होते हैं, बहैसियत कौम बहैसियत स्टेट हमारा जहन सोच का है ही नहीं। इसकी वजह है ना, वही मैंने दोबारा से कहा, दोबारा से उस पे आऊंगा। जी, मतलब एक एकेडमिक 1215 मैग्ना कार्टा साइन हो रहा है, बादशाह और जो भी उनके हुकूक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। उसका असर देखिए 1775 में जब मलका विक्टोरिया द फर्स्ट वन, व्हेन शी वाज अ यंग क्वीन, जब वो बैठी इक़्तिदार पे, तो उन्होंने अपने लॉर्ड चांसलर से ये कहा कि आई वुड लाइक टू हैव द लिस्ट ऑफ द फ्रेंड्स एंड एनिमीज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो लॉर्ड चांसलर ने कहा कि योर मैजेस्टी, ग्रेट ब्रिटेन डज नॉट हैव फ्रेंड्स और एनिमीज, ग्रेट ब्रिटेन हैज गॉट इंटरेस्ट्स। दैट इज इट। एक तो ये मिसाल। दूसरा, उन मलका साहिबा ने क्योंकि यंग थी, ये जो ग्रीन पार्क है ये ओरिजिनली बकिंगम पैलेस का लॉन होता था, ये बीच में कहीं आवाम को देने के लिए बकिंगम पैलेस ने दे दिया था। क्वीन साहिबा ने उन्हीं लॉर्ड चांसलर से ये कहा कि भाई अब हमें हमारा लॉन छोटा पड़ता है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो हमने आवाम को दी थी, तो अब आवाम से वापस ले लें, हाउ मच वुड इट कॉस्ट। तो लॉर्ड चांसलर ने कहा था मोनार्की, योर मैजेस्टी, मोनार्की। एक मरतबा आवाम को जब आप कुछ 1735 यानी आप एक मरतबा जब आवाम को कुछ दे देते हैं, फिर उनसे लेने में तो फिर यू नो इट्स कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। ये पीरियड इंग्लैंड में अगर आप देखें तो वॉरेन हेस्टिंग का ट्रायल हो तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मैकॉले के एसेज अगर मैकॉले तो प्रेजेंटेशन ही पूरी, मगर वो तो सियासी है ना। अरे पार्लियामेंट में बर्क की स्पीचेस यानी ट्रायल उसका पार्लियामेंट में हो रहा है। बिल्कुल, मगर वो फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस का जो 3rd फ्लोर है, वो जो इंडिया फ्लोर कहलाता था, वहां पे पार्लियामेंटेरियंस और ब्यूरोक्रेट्स उस जमाने के बैठते थे और मैकॉले और ये सारे के सारे अपनी प्रेजेंटेशन वहां देते थे। अरे देखिए, आपने 1215 किया और हमारा 1215 1935 का एक्ट है, जो इंडिया एक्ट था, जो आइन बन गया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो उन्होंने
یعنی کمپنی نے بھی اپنی رولنگ جو ہے وہ اپنے لاس کے حساب سے کی, تو 1919 کئی سالوں میں بناتے بناتے پھر کنسولیڈیٹ کر کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 35 کا بنا, پھر وہ انڈیپینڈنس ایکٹ آف 47 ود مائنر چینجز وہ بنا, وہ آپ کا کانسٹیٹیوشن بنا, تو آپ کا میگنا کارٹا تو 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے. اچھا, وہ ڈاکومنٹ ایسا ہے کہ آپ نے جو بھی تبدیلی کی ہیں اس میں اسے اور مسخ کر دیا ہے. یعنی کہیں پہ میں نے پڑھا تھا کہ اس ڈاکیومنٹ کے لیے قائد اعظم کا بھی یہ فرمان تھا کہ دیٹ از دا بیسٹ کانسٹیٹیوشن فار پاکستان, اور آج بھی میجر چیزیں تو اسی میں دھری ہوئی ہیں, مگر اس کو ہر ڈکٹیٹر نے آ کے, اچھا 56 کا انہی نالائق پارلیمنٹیرینس نے ٹھیک ٹھاک ڈاکیومنٹ بنا لیا تھا, جس کے بعد الیکشن ہونے تھے, وہ جو نہیں ہو پائے, وہ بوم میں ہی ختم ہو گیا, ڈے لائٹ ہی اس نے نہ دیکھی. اس کے بعد جو گد بنی ہے کس کانسٹیٹیوشن کی, آج جو بھی بات کر کے سپریمیسی آف پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے ٹسل کی بات کرتا ہے, کوئی بھی کرے, کس برتے پہ کرتا ہے. دیکھیے 1973 کا آئین وہ تو ہے, وہ بھی تو دیکھیے وہاں تک صحیح ہے. میں تو عرض پھر اس کا کرنا کیا چاہ رہا حشر ہوں ہوا کہ جب صبح وہ پیش کیا گیا, اپروو ہوا, اس کے 3 گھنٹے بعد ہی اس میں کتنی 13-14 امینڈمنٹس ہوئی تھیں. 6 امینڈمنٹس تو بھٹو صاحب نے فوراً کر دی وہ تھی, ایمرجنسی اور یہ سب. وہ فنڈامنٹل امینڈمنٹس نہیں تھی, وہ ٹھیک ہے غلط, اسے لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ, مطلب ناٹ ہم تو کرٹیسائز کریں گے, اور جیسے ہوئے ہوئے اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر جو بھی ہوا, مگر یہ کہ کوئی دوسرا ادارہ یا کوئی اور انسٹیٹیوشن اس چیز کا بہانہ لے کے کہ اب میں ڈٹرمن کروں گا, یہ کام اپنے یہ چیف جسٹس صاحب نے ابھی تقریر کوئٹہ میں بھی کی کہ ہر انسٹیٹیوشن کو اپنے حدود میں کام کرنا چاہیے, دیٹ از دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. دوسری چیز یہ بھی کہہ دی کہ کسی تالے آزما کو سپورٹ نہیں کریں گے, تیسری قوت کا راستہ روک دیا. مگر تیسری قوت, ساری قوتیں, سب قوتیں اپنے آپ انسٹیٹیوشنز میں ایک جگہ ہیں, نہ کوئی راستہ روکتا ہے نہ کوئی انہیں بلانا چاہتا ہے, مگر آپ تو ایکٹ کریں اپنے ڈومین میں. مجھے اب یہ سمجھ دیجیے کہ یا تو پارلیمنٹ جو ہے اپنا کام نہیں کر پا رہی, یا جو ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے جوڈیشل ایکٹیویزم وہ ہو رہا ہے, ان دونوں میں سے کیا چیز ہو رہی ہے؟ پارلیمنٹ جن حالات میں کام کر رہی ہے اس میں اسے کرنے دیا جائے, اور جو نہیں کر پا رہے اس کی جتنا کرٹیسزم پارلیمنٹ اور ہمارے پارلیمنٹری اداروں کا اور ان کے بنائے ہوئے منسٹرز کا حشر ہم اور آپ کر رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں, یہ بھی تاریخ سازی ہے. یہ اگر چلتا رہا تو یہ ہونا چاہیے, اس سے ریکٹیفیکیشن ہوتی ہے. مگر حکومت تو خود انسٹیٹیوشنز نہیں بنانا چاہ رہی ہے, سارے ادارے توڑ دیے. کون سا توڑ دیے مطلب یہ کہ نااہل لوگ بھیج رہے ہیں, پولیٹیکل نامینیشنز ہو رہی ہیں, اگین مطلب پی آئی ایس, اسٹیل مل, ریلویز. ڈیپینڈ نہیں کر رہا اس چیز کو, مگر ہو از ادر انسٹیٹیوشن جو ان چیزوں کو روکے, وہ اس کو روک سکتا ہے تو روکے. مثال کے طور پہ یہ کہہ دینا کہ نااہل کون جج کر, بہت سے لوگ یہ سوال کریں گے کتنے نااہل ان اداروں میں ہیں. دیکھیں نا, پھر کوئی کرٹیسزم سے مفر نہیں ہوگا. نااہلی کا چارج کس پہ نہیں ہے, جو ہم کر رہے ہیں اس چیز پہ کرٹیسائز, ہم بھی نااہل ہیں. چلیں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے, چلیں ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے آتے ہیں اور پھر ذرا سی تفصیل سے آپ سے بات کرتے ہیں. خواتین حضرات, جاوید صدیقی صاحب سے گفتگو جاری ہے, کہیں جائیے گا مت, ایک بریک کے بعد آ رہا ہوں.